گلوکوش اپنے مخصوص کمرے میں موجود تھی کہ جب اسے یہ خبر دی گئی کہ شیخ الرئیس اس سے بالمشافہ ملاقات کے لیے خود وہاں پہنچنے والا ہے۔ یہ سن کر گلوکوش حیران رہ گئی، کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اس بات پر غور کرنے لگی کہ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جس کے لیے شیخ کبیر الدین کو خود اس کے پاس آنا پڑ رہا ہے۔ اگر واقعی اسے کوئی کام تھا تو اسے خود آنے کی تکلیف کیوں گوارا ہوئی؟ وہ کسی بھی غلام کے ذریعے اسے طلب کر سکتا تھا۔ وہ اسی سوچ بچار میں مبتلا تھی کہ شیخ الرئیس وہاں پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، ماتھے پر پھیلی ہوئی شکنیں کسی پریشانی کی عکاسی کر رہی تھیں۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا قریب موجود ایک کرسی پر یوں بیٹھ گیا جیسے وہ کئی کوس کا سفر طے کر کے آیا ہو۔ گلوکوش اس کی کیفیت سے سمجھ چکی تھی کہ اسے کوئی اہم معاملہ درپیش ہے۔ وہ خاموشی سے اس کی لب گشائی کا انتظار کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس کی نڈھال سی آواز کمرے میں گونجی، گلوکوش، آج صبح ہمیں ایک بڑی منحوس خبر سننا پڑی ہے کہ دمشق کی جانب روانہ کیا گیا ہمارا خاص قافلہ سرحدی محافظوں کے ہاتھوں لقمہ اجل بن گیا ہے۔ شیخ الرئیس، اس طرح کے واقعات تو اکثر ہوتے ہی رہتے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہوا ہے جس نے آپ کے اعصاب کو ہی پیمردہ کر ڈالا ہے؟ گلوکوش کے لہجے میں دھیما پن تھا۔ نہیں گلوکوش، یہ اکثر ہونے والے واقعات سے بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس قافلے میں 2 اہم افراد بھیجے گئے تھے۔ ان میں سے ایک ریاست قبرستان کا ایسا جواں مرد تھا جس کی سلطنت قبرستان کو مستقبل میں اشد ضرورت تھی۔ اس کی ہلاکت سے مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں آدھی موت کا شکار ہو گیا ہوں۔ حیرت کی بات ہے کہ میں ایسے فرد کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس کا نام شیخ ابو نصر تھا۔ وہ ایسے مار کے تنہا ہی سر انجام دے دیتا تھا جن کے بارے میں سوچنا بھی محال دکھائی دیتا ہے۔ بلاد اسلامیہ کی کئی سربراوردہ شخصیات اس کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر گئیں۔ میں اس کی ناگہانی موت کو فراموش کرنے کی خود میں سکت نہیں پا رہا۔ گلوکوش اس کی جانب عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ زندگی میں پہلی بار اسے یہ احساس ہوا تھا کہ شیخ کبیر الدین بھی انسان ہی ہے، کمزور اور ناتواں انسان۔ اس نے آج پہلی مرتبہ اس کا یہ روپ دیکھا تھا۔ شیخ کبیر الدین کا چہرہ ایسا اترا ہوا تھا جیسے وہ ابھی کچھ دیر میں رو دے گا۔ شیخ الرئیس، میں آپ کی تکلیف کا اندازہ لگا رہی ہوں، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ گلوکوش نے نرمی سے تشفی دی۔ تم یقیناً حیران ہو رہی ہوگی کہ میں صرف یہ بتانے کے لیے یہاں کیوں آیا ہوں۔ شیخ ابو نصر کے ساتھ ہلاک ہونے والا دوسرا شخص میرا پرانا محسن متی الدین تھا۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ اس کی وابستگی تم بھی اپنے دل کی کسی نامعلوم گہرائی میں محسوس کرتی ہو۔ شیخ الرئیس اتنا کہنے کے بعد اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا، جہاں کسی قسم کا کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا۔ سپاٹ اور جذبات سے عاری چہرہ اسے کسی قدر تیز نگاہوں سے اپنی طرف دیکھتا ہوا محسوس ہوا۔ شیخ الرئیس، میں کچھ دن پہلے یہ واضح کر چکی ہوں کہ مجھے اپنے ماضی سے اب کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ متی الدین کی موت کی خبر سے میں رنجیدہ خاطر دکھائی دوں گی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں آج جس موڑ پر کھڑی ہوں، یہاں تک پہنچنے میں مجھے بڑے اذیتناک لمحوں سے گزرنا پڑا ہے، اور اب کسی بھی اذیت کو میں خود پر دوبارہ مسلط کرنے میں ہرگز آمادہ نہیں ہوں۔ گلوکوش کی آواز میں نہ صرف درستی تھی بلکہ اس میں چھپا ہوا استحکام بھی نمایاں جھلک رہا تھا۔ شیخ کبیر الدین نے اس کی بات پر سر جھکا لیا۔ شاید اسے اس بات پر ندامت محسوس ہوئی تھی کہ وہ اس کمزور عورت سے بھی گیا گزرا ہے کہ ایک چھوٹے سے غم کو برداشت نہیں کر پایا۔ شیخ الرئیس، یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ دونوں ہلاک نہ ہوئے ہوں بلکہ موقع پا کر نکل گئے ہوں۔ گلوکوش نے خود ہی بات کا موضوع بدل دیا۔ کاش ایسا ہی ہوتا، مگر میرے مخبروں نے پوری چھان بین کے بعد خبر دی ہے کہ اس قافلے میں سے صرف ایک شخص زندہ بچا تھا جسے گرفتار کر کے نامعلوم سمت میں روانہ کر دیا گیا ہے، اور وہ ان دونوں میں سے کوئی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے دونوں کی لاشیں اپنی آنکھوں سے عسکری چھاؤنی میں پڑی دیکھی ہیں۔ شیخ کبیر الدین کا لہجہ روندا ہوا تھا۔ گلوکوش یہ سن کر چپ رہی۔ اس کا ذہن جانے کیوں یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ متی الدین جیسا شخص اتنی آسانی سے مر سکتا ہے۔
اگر اسے ایسی ہی موت مرنا ہوتا تو وہ سرائے میں ہی مر چکا ہوتا۔ اپنی اس کیفیت کو وہ کوئی نام نہ دے پائی۔ شیخ کبیر الدین نے کچھ توقف کے بعد خود ہی گفتگو کا ربط جوڑا۔ گلوگوش، وہ دونوں ایک ایسی مہم پر روانہ کیے گئے تھے جس کی کامیابی سے میں ایک ہی جست میں سلطنت قبرستان کی خود مختاری کا اعلان کر دیتا، مگر شاید قدرت کو یہ منظور نہیں تھا کہ وہ مہم ان دونوں کے ہاتھوں پایہ تکمیل تک پہنچ جاتی۔ اب میں نے بڑی سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس مہم کی تکمیل کی ذمہ داری تم پر ڈالوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ تم اس بار سابقہ ناکامی کی طرح واپس نہیں آؤ گی۔ حماد میں جو کچھ ہوا تھا میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں۔ بہر کیف میں کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتی، صرف اتنا کہوں گی کہ میں آپ کے بھروسے پر پورا اتروں گی۔ آپ مجھے مہم کے بارے میں بتائیے۔ گلوگوش سپاٹ لہجے میں بولی، مجھے قاہرہ کے خلیفہ کی موت کی حتمی خبر چاہیے۔ اگر اس کا سر کاٹ کر لا سکو تو بہتر ہے۔ اگر تم اس مہم میں کامیاب رہیں تو تمہیں منہ بولا انعام دیا جائے گا۔ شیخ کبیر الدین نے کہا، یہ مہم واقعی اس قابل ہے کہ اسے گلوگوش کے ہی حصے میں آنا چاہیے تھا۔ شیخ الرئیس، مجھے یہ مہم منظور ہے، مگر اس کام کی قیمت میں پہلے طے کر لینا چاہتی ہوں۔ کیا کہہ رہی ہو گلوگوش؟ شیخ کبیر الدین اپنی جگہ تڑپ سا گیا۔ یہ میں نے آپ ہی سے سیکھا ہے شیخ الرئیس۔ گلوگوش کے لبوں پر گہری مسکان پھیلی ہوئی تھی۔ شیخ کبیر الدین کچھ دیر تک اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھتا رہا، مگر گلوگوش کے چہرے پر کسی قسم کا تاثر نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد دھیمی آواز میں بولا، بولو گلوگوش، اس مہم کو کامیاب بنانے کی کتنی قیمت لینا چاہتی ہو؟ اس مہم کی قیمت سلطنت قبرستان کی حکمرانی ہوگی شیخ الرئیس۔ میں کچھ سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ شیخ کبیر الدین حیرت سے بولا، بات صاف ہے، اس مہم کے عوض میں مجھے یہ ضمانت دی جائے کہ میں مستقبل قریب میں قائم ہونے والی نئی سلطنت قبرستان کی با اختیار ملکہ ہوں گی۔ گلوگوش کی آنکھوں میں گہری چمک دکھائی دی۔ شیخ کبیر الدین اس کی بات سن کر کرسی سے گرتے گرتے بچا۔ سلطان بیبرس نے انطاکیہ کے تمام انتظامات مکمل ہونے کے بعد باریک بینی سے ان کا جائزہ لیا۔ کامل اطمینان حاصل ہونے پر اس نے اپنی افواج کو کوچ کی تیاری کا حکم دیا۔ مملوک سالاروں نے سلطان بیبرس سے استفسار کیا کہ کیا ہمیں واپس قاہرہ لوٹنا ہوگا، تو سلطان بیبرس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ اس کی منزل اب زیادہ دور نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی مہم کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ مملوک سالار اس کے مبہم جواب پر کچھ نہ سمجھ پائے۔ سلطان محترم، انطاکیہ اب ہمارے قبضے میں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں مزید پیش قدمی کے بجائے ان صلیبی قلعوں کی جانب توجہ دینا چاہیے جو بلاد اسلامیہ کے گرد سام کی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ فوج کے ممتاز سالار امیر اکنسر نے کہا، تمہارا خیال ہے کہ ان قلعوں کی سرکوبی کے بعد صلیبی لٹیروں کا طوفان بدتمیزی تھم جائے گا؟ ہرگز نہیں، ان قلعوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مجاہدین کا ایک ہی حلہ انہیں اکھاڑ کر رکھ دے گا۔ میں ان قلعوں سے زیادہ اس ربط کے خاتمے پر یقین رکھتا ہوں جس کی بدولت وہ قلعے آج تک موجود ہیں۔ سلطان بیبرس نے تیز لہجے میں جواب دیا، سلطان محترم کی سوچ کا زاویہ بالکل درست ہے، مگر ہمیں یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم اس وقت اپنے گھروں سے بہت دور ہیں اور ہمارے پاس کمک و رسد کا کوئی ذریعہ موجود نہیں۔ ایسے نازک حالات میں معمولی سا بھی نقصان مجاہدین کے حوصلوں کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا۔ ایک عمر رسیدہ مملوک سالار نے وضاحت کرنے کی کوشش کی، امیر محترم، ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ نقصان تو ہوتے رہتے ہیں، معمولی کیا اور زیادہ کیا۔ آج ہم اپنے جوش ایمانی کے تحت جس مقام پر کھڑے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں جب وہ تمام نصرانی ریاستیں ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گی جو 1.5 صدی سے صلیبی جنگجوؤں کو رسد اور کمک فراہم کر رہی ہیں۔ ان صلیبی قلعوں میں ہیکلی اور ہاسپٹلر سپاہیوں کی کوئی فصل نہیں ہوتی کہ روز نئے سپاہی اگاتے ہیں۔ یہی وہ نصرانی ریاستیں ہیں جو انہیں تیار کر کے فلسطین روانہ کرتی ہیں۔ ایک ریاست کا انجام تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اب دوسری کی باری ہے، پھر اس کے بعد تیسری اور پھر قسطنطنیہ، اور پھر سب کچھ ختم۔ سلطان بیبرس کے لہجے میں جوشیلا پن نمایاں تھا۔ سلطان محترم، انشاءاللہ تعالی ایسا ہی ہوگا جیسا آپ سوچتے ہیں، مگر عجلت سے کام لینا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔
میرا مشورہ ہے کہ آپ سابق انداز کی طرح اگلی ریاست کی سرکوبی کچھ عرصے بعد تک مؤخر کر دیں تو زیادہ مناسب ہے۔ امیر اکنسکر نے کہا۔ امیر اکنسکر، کیا بات ہے، تم اتنے بزدل تو نہیں تھے، سلطان بیبرس نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ امیر اکنسکر اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ اس نے اپنے اصرار کو قبل از وقت تحفظ کا نام دیا، مگر سلطان بیبرس نے اس کے جواز کو رد کرتے ہوئے آگے کی جانب کوچ کا حکم جاری کر دیا۔ مملوک سالار دلوں میں سلطان بیبرس سے لاکھ اختلاف رکھتے، مگر اس کے حکم کی خلاف ورزی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے پرجوش انداز میں اپنے دستوں کو منظم کیا اور سلطان بیبرس کے ساتھ نامعلوم سمت میں روانہ ہو گئے۔ متی الدین چکرا کر رہ گیا، کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھا بلا مقصد مربوط بازاروں میں چکر کاٹ رہا تھا۔ ایک ہی بازار میں جب وہ تیسری مرتبہ داخل ہوا تو متی الدین کے برداشت کی حد جواب دے گئی۔ اسے اگر اجنبی شہر اور والی شہر کی فکر لاحق نہ ہوتی تو وہ یقیناً اب تک اس شخص کو زمین بوس کر کے اپنے دل کی بڑھاس نکال چکا ہوتا۔ اچانک اس کے ذہن میں یہ خیال کوندا کہ وہ اجنبی شخص اس کے تعاقب سے شاید آگاہ ہو چکا ہو اور اسے چکمہ دینے کے لیے ایسا کر رہا ہو۔ یہ خیال جس تیزی سے اس کے ذہن کے بند خانوں سے نکلا تھا، اسی تیزی سے متی الدین کے جسم کا تناؤ ڈھیلا پڑ گیا۔ اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ذہن پر چھایا ہوا غصہ لمحہ بھر میں کافور ہو چکا تھا۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایک نئے سوال نے سر اٹھایا۔ وہ تیزی سے اس امر پر غور و خوض کرنے لگا۔ وہ اسی خیال میں غلطاں تھا کہ وہ شخص تیزی سے بازار سے نکلا اور گلیوں میں داخل ہو گیا۔ متی الدین یہ دیکھ کر چونکا۔ اس نے احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی قدر فاصلے سے اپنا تعاقب جاری رکھا۔ بازاروں میں تو تعاقب کی خبر نہیں ہو سکتی تھی، مگر گلیوں میں خود کو چھپانا کافی دشوار تھا۔ وہ شخص عجیب سی مستی میں چلا جا رہا تھا کہ اس نے ایک بار بھی مڑ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا کہ کوئی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ گلیوں میں سے ہوتا ہوا ویرانے کی جانب آ نکلا تو متی الدین کو یقین ہونے لگا کہ وہ اس کے تعاقب سے پوری طرح باخبر ہے، اور اب ویرانے میں آنے کے بعد اس کا یہی مقصد ہو سکتا ہے کہ وہ اسے نقصان پہنچائے۔ متی الدین نے اپنی کمر پر بندھے ہوئے پٹکے کو تھپ تھپایا۔ خنجر کی موجودگی پا کر وہ بے فکر سا ہو گیا۔ یہ خنجر اس نے 2 دن پہلے ہی خریدا تھا۔ خنجر خریدتے وقت اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس شہر میں اسے اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ متی الدین کو اس وقت مزید حیرت کا جھٹکا لگا جب اس کی نگاہ اس ویرانے میں موجود ایک چھوٹی سی خانقاہ پر پڑی۔ اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ محتاط انداز میں بڑھتا رہا۔ خانقاہ کے دروازے پر جا کر وہ شخص رک سا گیا۔ اس کے رکتے ہی متی الدین کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے۔ وہ خاموش کھڑا گومگو انداز میں اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ شخص متی الدین کی جانب مڑا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے قریب بلانے لگا۔ متی الدین عجیب کیفیت کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ کوئی فیصلہ کرنے میں ناکام تھا کہ اسے وہاں جانا چاہیے یا نہیں۔ چند ساتوں میں ہی اس نے اپنی بگڑی ہوئی کیفیت کو سنبھال دیا اور دھیمے انداز میں اس کی جانب چلنے لگا۔ اس کے قریب پہنچ کر متی الدین ٹھہر گیا۔ لڑکے، بے دھڑک اندر چلے آؤ، بلا شبہ وسوسے شیطانی کھیل ہوتے ہیں۔ ایک گھمبیر آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ جانے کیا بات تھی کہ اس کے قدم خود بخود اٹھتے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک چھوٹی سی چٹائی پر اس شخص کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ قریب ہی اسے ایک چھوٹا سا لڑکا دکھائی دیا جو کسی کام میں مصروف تھا۔ عبداللہ، مسافر کے لیے پانی کا پیالہ لاؤ، نقاب زدہ شخص نے بچے کو ہدایت کی۔ وہ بچہ بڑی تیزی سے پانی کا پیالہ لے کر متی الدین کے پاس آ کھڑا ہوا۔ پانی کا نام سن کر متی الدین کو احساس ہوا کہ واقعی اسے پانی کی طلب محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے بچے کے ہاتھوں سے پیالہ لیا اور گٹا گٹ پیتا چلا گیا۔ عجلت میں بڑی خرابیاں پوشیدہ ہوتی ہیں لڑکے، پانی ہمیشہ 3 سانسوں میں پیا کرو، ایسا کرنا سنت ہے۔ اس شخص کے لہجے میں عجیب سا تحکم موجود تھا۔ متی الدین کو یہاں آ کر ایسا لگا جیسے اس کی قوت گویائی سلب ہو چکی ہو۔ جھوٹ مت بولا کرو، جھوٹ بول کر تم خود کو فریب دیتے ہو۔ اگر تم والی شہر سے صرف اتنا کہہ دیتے کہ تم مسافر ہو اور تمہارے پاس زاد راہ ختم ہو چکا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تمہارے لیے رحم ڈال دیتا،
کیونکہ ذات باری تعالیٰ نے بیت المال میں سے کچھ حصہ تمہارے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ نقاب زدہ شخص نے پرسکون انداز میں سمجھایا۔ متی الدین پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک ایسا راز تھا جسے متی الدین کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے کس حالت میں وہاں پہنچا تھا۔ ذہن پر زور دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے۔ تم قاہرہ جانا چاہتے ہو، شوق سے جاؤ، مگر تمہیں وہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جن کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہوں، ان کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ متی الدین عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے پہلو بدل رہا تھا، مگر ان حرکات سے جیسے وہ نقاب زدہ شخص غافل تھا۔ متی الدین کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو چکا تھا۔ آپ کون ہیں اور یہ سب آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس کی زبان سے لڑکھڑاتے ہوئے لفظ پھسل گئے۔ میں تو اس خالق کائنات کا ایک ادنا سا بندہ ہوں جو اس کا شکر ادا کرنے کی ناکام کوشش میں جٹا رہتا ہوں۔ رہا تمہارا دوسرا سوال تو میں نے چند لمحے پہلے واضح کر دیا تھا کہ یہ اس ذات باری تعالیٰ کی منشا ہے کہ اس نے مجھے اس قابل جانا کہ میرے ذریعے تمہیں اس ناپاک عمل سے باز رکھنے کی ہدایت کی جائے جس کے ارتکاب کی تیاری تم کر رہے ہو۔ متی الدین اس کی بات پر سوچ میں پڑ گیا۔ اس کا اندازہ بالکل غلط ثابت ہوا تھا کہ وہ فدائی ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا متی الدین کے لیے حیرت انگیز تھا۔ اس کی رسائی اس کے ارادوں اور سوچ کے دھاروں تک تھی۔ اسے یہ یقین ہونے لگا کہ یہ ہستی یقیناً کسی ولی کی ہی ہو سکتی ہے۔ یہ عجیب بات تھی کہ اس کے دل میں پیدا ہونے والا خوف تو برقرار تھا، مگر طبیعت پر عجیب سی طمانینت چھائی ہوئی تھی۔ مگر یہ مجبوری بھی قدرت کی عطا کردہ ہے۔ کچھ دیر بعد متی الدین دھیرے سے بولا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بصارت دی، سمجھ و فہم بخشا، عقل و شعور سے سرفراز کیا، اور پھر بھی تم یہی کہہ رہے ہو کہ یہ مجبوری اس کی جانب سے تم پر مسلط کی گئی ہے۔ ہرگز نہیں، یہ مجبوری تمہاری اپنی پیدا کردہ ہے۔ یہ سراسر تمہاری قوت ارادی کے غلط استعمال اور چشم پوشی کا نتیجہ ہے۔ میں اس کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرتا ہوں۔ میں جو بھی کرنا چاہتا ہوں اس کے پیچھے اسی کا حصول پوشیدہ ہے۔ متی الدین نے احتجاج کیا، تم نے اپنی زندگی کو خود سراب بنایا ہے اور اس سراب کی دیوانگی کی تہ کو اس قدر دبیز کر ڈالا ہے کہ تمہاری آنکھیں وہ سب نہیں دیکھ رہی جو تمہیں صاف دکھائی دے رہا ہے۔ کبھی کبھی آنکھوں کا دیکھا اور کانوں کا سنا فریب بھی ہوتا ہے۔ فریب سے شرابور ہونے کے بعد انسان خود سراپا فریب بن جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ دوسروں کو فریب دے رہا ہے، حالانکہ وہ خود سے فریب کر رہا ہوتا ہے۔ میرے دل کی گہرائیوں میں اس کے لیے سچی محبت موجود ہے جس کی سرشاری کو میں اپنی روح میں محسوس کرتا ہوں۔ جو روح محسوس کرے وہ فریب ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک محبت روح سے ہی متعلقہ ہے، مگر خود فریبی انسان کے خون کا خاصہ ہے۔ وہ جسے اپنے تئیں حقیقی محبت کا نام دیتا ہے وہ محض دنیاوی ضرورت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں، اور دنیا ایسی بری ضرورت ہے جو انسان کے اچھے اعمال کو آگ کی مانند کھا جاتی ہے۔ دنیا میں رہنا ہے تو دنیا داری لازم و ملزوم ہے۔ اگر سب لوگ الگ تھلگ گوشہ نشینی اختیار کر لیں تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ گناہ اور نیکی کی پہچان کیسے ہوگی؟ تم درست کہتے ہو، بے شک یہی وہ بھیانک امتحان ہے جس کے ذریعے سے انسان روز آخر میں تقسیم کیے جائیں گے اور انسان سے بخشے گئے اختیار کا حساب لیا جائے گا۔ لڑکے، تم بھی با اختیار ہو، خود کو سنبھالو اور گمراہی کی دلدل سے باہر نکل آؤ۔ تمہارے پاس صرف 3 چکر کا وقت ہے، پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، صرف پچھتاوا ہی پچھتاوا۔ 3 چکروں سے کیا مراد ہے؟ متی الدین نے تجسس سے پوچھا۔ یہ قدرت کے مخفی راز ہیں جو خود بخود وقت کے ساتھ ساتھ تم پر آشکار ہو جائیں گے۔ لڑکے، ابھی سے اپنی اصلاح کی کوشش کرو گے تو اچھے رہ جاؤ گے۔ محبت کے سراب کے پیچھے بھاگنا ختم کر دو، بس اب بہت ہو چکا۔ اس کی آواز میں عجیب تحکمانیت موجود تھی۔ متی الدین جرجری لے کر رہ گیا۔ اسی لمحے بچے نے نقاب زدہ شخص کو آگاہ کیا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ متی الدین نے جانے کے لیے اجازت چاہی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اٹھ کر نماز کے لیے روانہ ہو گیا۔ متی الدین عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا کہ اسے مزید بیٹھنا چاہیے یا اٹھ جانا چاہیے۔
پھر وہ وہاں سے باہر نکل آیا۔ وہ باہر نکل کر کسی ایسے فرد کو تلاش کر رہا تھا جو اسے یہ بتا سکتا کہ خانقاہ میں موجود یہ نقاب پوش کون ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ اسی لمحے متی الدین کو اپنے اندر تبدیلی کا احساس ہوا۔ اس کا پورا بدن بالکل پرسکون ہو چکا تھا، جیسے وہ کسی شہر سے باہر نکلا ہو۔ وہ خود کو بڑا ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ اسی لمحے اسے ایک چھوٹا سا گروہ اس جانب بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ چند بارش افراد تھے۔ متی الدین نے قریب آنے پر انہیں سلام کیا تو وہ رک گئے۔ سلام دعا کے بعد ان میں سے کسی نے اس سے دریافت کیا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ متی الدین نے خود کو مسافر بتاتے ہوئے نقاب زدہ شخص کے بارے میں استفسار کیا تو ان میں ایک تیزی سے بتانے لگا کہ وہ جن شخص سے ملا ہے وہ اس شہر کے معروف ولی اللہ اور روشن الضمیر بزرگ سید احمد البددی ہیں۔ متی الدین نے مزید کچھ سوال جواب کیے اور پھر ان سے اجازت لے کر شہر کی جانب بڑھ گیا۔ سید احمد البددی کا شمار 7ویں صدی کے مشاہیر یکتا روزگار صوفیاء میں ہوتا ہے، جو مغرب اقصی کے شہر فاس میں پیدا ہوئے۔ 15 برس کی عمر میں اپنے والدین کے ہمراہ مکہ چلے گئے اور حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے۔ مختلف نامور اساتذہ سے علم کی شمع اپنے اندر روشن کی اور پھر 627 ہجری میں طبیعت میں عجیب سا انقلاب برپا ہوا کہ لوگوں سے کنارہ کش ہو کر رہ گئے۔ تمام وقت ریاضت و عبادت میں خرچ ہونے لگا۔ کئی سال تک انہوں نے کسی سے بات نہیں کی۔ مکہ سے نکل کر بغداد جا بسے اور شیخ عبد القادر جیلانی اور سید احمد الکبیر رفاعی کے مزاروں پر چلا کشی کی۔ قدرت کی جانب سے اشارہ پا کر تنتا چلے آئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ کہتے ہیں کہ تنتا میں بڑی جانگزاز ریاضتیں کیا کرتے تھے۔ کبھی طویل عرصے تک عالم سکوت میں مبتلا رہتے، کبھی 40 دن تک کچھ بھی نہ کھایا پیا کرتے، کبھی سورج کی جانب ٹکٹکی باندھ کر اتنا دیکھتے کہ خود اپنی آنکھیں انگارہ ہو جایا کرتی۔ جلد ہی وہ مرجع خلائق بن گئے اور بلاد مصر کے گھر گھر میں ان کے کشف و کرامات کا چرچا ہونے لگا۔ ان کے عقیدت مندوں میں ہر طبقہ کے افراد شامل تھے۔ انہی افراد میں بلاد مصر کا سلطان بیبس بھی شامل تھا۔ وہ جب کبھی موقع پاتا اس خانقاہ میں حاضری دینا اپنی خوش نصیبی سمجھتا تھا۔ کئی ہفتوں کے طویل سفر کے بعد سلطان بیبس اپنے لشکر کے ساتھ آرمینیا کی سرحدوں پر جا پہنچا۔ یہ وہی ریاست تھی جہاں سلطان بیبرس کو ایک زمانے میں تجارت میں زک اٹھانا پڑی تھی۔ یہ ایک پہاڑی ریاست تھی جہاں کی زمین زیادہ تر غیر ہموار سطح پر مشتمل تھی۔ اس کے شمال کی سرحد سلطنت روسیہ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور شمال مغرب میں عظیم الشان سلطنت فرانس موجود تھی، جہاں شاہ لوئی ناہم حکمران تھا۔ مغرب میں نصرانیوں کی سب سے مضبوط اور مقدس ریاست قسطنطنیہ موجود تھی۔ جنوب میں اس کی سرحدیں بلاد شام کے پہاڑی اضلاع اور انطاکیہ سے پیوستہ تھیں اور مشرق میں ارض کونیا اور منگولوں کی ریاستیں تھیں۔ مورخین کے مطابق اس سلطنت کا رقبہ 3 لاکھ کلومیٹر کے قریب تھا۔ آج کل اس ریاست کے کچھ علاقے ترکی میں شامل ہیں اور کچھ روس میں۔ سلطان بیبس نے آرمینیا پہنچ کر اپنی مملوک افواج اور مجاہدین کی پرجوش انداز میں ہمت بندھائی۔ مسلمانوں، اس وقت تم لوگ جس مقام پر کھڑے ہو وہ دشوار کن ضرور ہے مگر ناقابل تسخیر نہیں۔ تم سب یہ حقیقت جان لو کہ تمہارے بزرگوں، بھائیوں اور ان کے عیال کو 150 سال سے جو خوراک کھانا پڑ رہی ہے، اس کی تیاری ہمیشہ قسطنطنیہ میں کی جاتی رہی ہے۔ ہمارا مقصد دوسروں کے ملک غصب کرنا نہیں ہے بلکہ انہیں سزا دینا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اب آگے بڑھتے ہی جائیں گے اور نصرانیوں کے مرکز تک ہی جا کر دم لیں گے۔ تم اپنی ہمتیں جواں رکھو اور اللہ کے حضور جھک جھک کر فتح و نصرت کی دعائیں مانگو۔ آج ہمارا ہدف آرمینیا ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ بیبرس نے انطاکیہ کو کیوں تباہ کیا، تو جان لو کہ انطاکیہ کی تباہی صرف اس لیے ضروری تھی کہ وہ اس غذا کی ترسیل میں مشغول رہتے تھے جو مسلمانوں کے لیے زہر قاتل سے کم نہیں تھی، اور آرمینیا ہمیشہ سے اس زہر آلود غذا کی ترسیل کے لیے پل کا کام دے رہا ہے۔ آج تم یہ عہد کر لو کہ ہم یہ پل مسمار کریں گے۔ اس زہر آلود غذا کو اپنے بھائیوں تک پہنچنے سے روکنا ہے جو ان کے ایمان اور حیات کو کمزور کرتی جا رہی ہے۔
سلطان بیبرس نے مملوک افواج اور مجاہدین کو اس امر کی کھلی اجازت دے دی کہ وہ اس ریاست کے کسی بھی علاقے کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتیں گے۔ آرمینیا کی سرحدیں پار کرتے ہی سلطان بیبرس نے جارحانہ انداز میں پیش قدمی کی اور راستے میں جو بھی قلعہ یا شہر آیا اسے سنگ دلی سے برباد کر دیا۔ سلطان بیبرس کی جارحانہ لشکر کشی کی اطلاع جب آرمینیا کے حکمران شاہ بیٹن کو دی گئی تو وہ کچھ دیر تک سکتے میں رہا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سلطان بیبرس کے حوصلے اس حد تک تجاوز کر سکتے ہیں کہ وہ بلاد اسلامیہ سے باہر نکل کر کھلم کھلا نصرانی ریاستوں کو نشانہ بنا سکے۔ اس نے مختلف ذرائع سے اعداد و شمار اکٹھا کیے تو اسے معلوم ہوا کہ سلطان بیبرس کا لشکر خاصا وسیع و عریض ہے۔ اس نے آرمینیا کی تمام افواج کو منظم کر کے اپنے جوان سالہ بیٹے گائی فارڈ کو اس پر سالار اعلیٰ مقرر کیا۔ تمام تجربہ کار سالاروں کو کڑی ہدایت کی گئی کہ وہ اس نازک موقع پر شہزادے کی صحیح رہنمائی کریں تاکہ اس کے حربی جوہر کھل سکیں۔ شہزادہ گائی فارڈ اپنی صلیبی افواج کے ساتھ تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا سلطان بیبرس کی جانب بڑھا۔ سلطان بیبرس کو اس کی آمد کی خبر مل چکی تھی۔ اس نے اپنی افواج کو منظم کر کے ایک مخصوص حصے پر پڑاؤ ڈال دیے۔ یہ خطہ زمین کسی قدر ہموار تھا۔ پتھریلی اور کنکریلی زمین پر فیصلہ کن جنگ لڑنا خاصا مشکل کام تھا، مگر سلطان بیبرس نے مملوک سالاروں کی ہمتیں ٹوٹنے نہ دیں۔ شہزادہ گائی فارد بڑی تمکنت کے ساتھ سلطان بیبرس کے مد مقامے لا کر خیمہ زن ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب سلطان بیبرس نے طبل جنگ بجوا دیا، شہزادہ گائی فارد اسلامی لشکر کی چال پر بوکھلا گیا۔ آرمینی سالاروں نے موقع کی نزاکت کے پیش نظر فوری طور پر آرمینی سپاہیوں کو صف آرا کرنا شروع کر دیا۔ سلطان بیبرس انہیں کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہتا تھا جس سے وہ منظم ہو جاتے۔ فریقین میں دو بدو لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ مجاہدین آرمینی لشکر کی آمد پر ہی پرجوش ہو گئے تھے۔ سلطان بیبرس کی جانب سے حملے کا حکم پا کر وہ عقابوں کی مانند جھپٹے۔ ایک دن کی جارحانہ لڑائی کے بعد شہزادہ گائی فارد اپنے اہم سالاروں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔ شہزادہ گائی فارد کی گرفتاری کی خبر نے آرمینی فوجوں کے حوصلے پست کر دیے۔ یک لخت لڑائی کا نقشہ بدل گیا۔ آرمینی فوج کی کثیر تعداد گرفتار کر کے قیدی بنا لی گئی۔ مجاہدین فتح کا مجدہ سن کر سجدوں میں گر گئے۔ سلطان بیبرس نے بھی شکر کا کلمہ ادا کیا اور مجاہدین کے ایمان کن جذبے کو سراہا۔ شہزادہ گائی فارد کی گرفتاری کے بعد سلطان بیبرس نے شاہ بیٹن کے نام ایک نامہ لکھوایا جس کا متن کچھ اس طرح تھا: سلطان بیبرس کی جانب سے شاہ بیٹن کے نام، چونکہ تمہارے لشکر میں کوئی ایسا نہیں بچا جو تمہیں حالات کی خبر دیتا، لہٰذا میں تمہیں یہ اطلاع دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے اور تمہیں ایک غمزدہ باپ بنا دیا ہے۔ تمہارے بیٹے کو ہماری اسیری راس آئی، ورنہ ممکن تھا کہ میدان کے کسی حصے میں اس کی گھوڑوں سے کچلی ہوئی لاش دیکھنے کو ملتی۔ تمہاری ریاست کے لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم میں کبھی رعایت سے کام نہیں لیا، لہٰذا میں تمہاری اسیر ریت کے ساتھ بھی وہی کر رہا ہوں جو کہ مکافات عمل میں ہوتا ہے۔ بہت جلد تمہیں آرمینیا کے ولیعہد کا سر روانہ کر دیا جائے گا تاکہ تمہیں عبرت ہو۔ گرفتار شدہ آرمینی سپاہیوں میں سے خصوصاً جوان افراد کو الگ الگ کر لیا گیا ہے اور بوڑھے افراد کو الگ۔ جوان سپاہیوں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، جبکہ بوڑھے سپاہیوں کو صرف قیدی رکھا گیا ہے۔ سلطان بیبرس اپنے پڑاؤ میں یوں بیٹھ گیا جیسے وہ کسی شکارگاہ میں تفریح کرنے آیا ہو۔ مجاہدین چوکنے انداز میں اپنے گرد و پیش پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ شاہ بیٹن کو جب اپنے بیٹے گائی فارد کی خبر ملی تو اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ شدت غم سے نڈھال ہو گیا اور اس نے سلطان بیبرس سے خود ملنے کا فیصلہ کیا۔ نہایت تیز رفتاری سے وہ اپنے مخصوص عہدیداروں کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچا اور سلطان بیبرس سے اپنے بیٹے کی رہائی کی التجا کی۔ سلطان بیبرس نے کافی غور و خوض کے بعد ایک معاہدہ تحریر کیا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس معاہدے میں چند شرائط درج تھیں جن کی روح سے آئندہ آرمینیا قسطنطنیہ سے آنے والی افواج کو گزرنے کا راستہ نہیں دے گا اور کسی قسم کی تخریبی کارروائیوں میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ ارض مقدس میں موجود صلیبی جنگجوؤں کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی اور نہ ہی آرمینیا ان کو اپنی زمین پر پناہ دے گا۔
مسلمان علاقوں پر لشکر کشی کی صورت میں ایلخانی منگولوں کی معاونت نہیں کی جائے گی اور بوقت جنگ وہ دونوں فریقین سے غیر جانبدار رہیں گے۔ شاہ بیٹن نے اپنے عہدیداروں سے صلاح مشورے کے بعد اس معاہدے پر دستخط کیے اور سلطان بیبرس کے حوالے کر دیا۔ اس معاہدے کی ضمانت کے طور پر تمام اعلیٰ عہدیداروں نے دستخط کیے تھے۔ معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں سلطان بیبرس کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ اسلامی لشکر کے ساتھ دوبارہ لشکر کشی کر کے آرمینیا کو ہمیشہ کے لیے اسلامی صوبہ بنا لیتا۔ سلطان بیبرس نے اس معاہدے کے ساتھ ساتھ بڑی رقم کا خراج بھی حاصل کیا۔ یہ فیصلہ کن جنگ ثابت ہوئی تھی جس نے شاہ بیٹن کی کمر توڑ ڈالی۔ وہ ایک طویل عرصے تک مدافعت کرنے کے لائق نہیں رہا تھا۔ سلطان بیبرس نے آرمینیا کا فیصلہ کرتے ہوئے مزید پیش قدمی کی اور اگلی ریاست اناتولیا پر جا جپٹا۔ یہ ایک چھوٹی سی نصرانی ریاست تھی مگر اس میں تاجر آبادی کی کثرت تھی۔ اناتولیا کے اہم شہر ادنیا کو نشانہ بنایا گیا۔ فصیل کو مسمار کر کے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ شاہ اناتولیا نے جب بربادی کا پہلا منظر ملاحظہ کیا تو اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور اس نے سلطان بیبرس کی مزید کسی شہر کی جانب پیش قدمی سے پہلے ہی صلح کے پیغامات بھیجنا شروع کر دیے۔ سلطان بیبرس ابھی اس غور و فکر میں تھا کہ اس پیشکش کا کیا جواب دیا جائے کہ اس کے خاص مخبروں نے یہ اطلاع دی کہ سلطان بیبرس کو فوری طور پر قاہرہ لوٹ جانا چاہیے کیونکہ شاہ قسطنطنیہ ساحل سمندر کی جانب سے ایک بڑا لشکر بلاد مصر میں اتارنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ سلطان بیبرس نے اپنے مملوک سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد شاہ اناتولیا کے ساتھ ایک معاہدہ امن ضبط تحریر کیا اور قاہرہ کی جانب واپسی کا اعلان کر دیا۔ انطاکیہ، آرمینیا اور اناتولیا پر لشکر کشی اور اسلامی افواج کی کامیابی نے پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شاہ قسطنطنیہ کلینٹ چہارم کو جیسے جیسے سلطانی لشکر کی پیش قدمی کی خبریں ملیں تو اس کا ماتھا پسینے سے شرابور ہوتا گیا۔ وہ بخوبی سمجھ چکا تھا کہ سلطان بیبرس قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ روزانہ آنے والی خبروں کا احاطہ صرف کسرے قسطنطنیہ نہیں تھا بلکہ یہ خبریں عمراء اور رؤساء کے ذریعے عام لوگوں تک متواتر پہنچ رہی تھیں۔ یہی بات سب سے زیادہ پیچیدگی کا باعث بن رہی تھی۔ رعیت کی باندھ باندھ کی بولیوں سے سلطان بیبرس کا بڑا مستحکم تصور وجود میں آ چکا تھا۔ انطاکیہ، آرمینیا اور اناتولیا کی بربادی کی کہانیوں نے انہیں سخت خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا تھا۔ بے شمار افراد کا یہ کہنا تھا کہ سلطان بیبرس جس کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ کا استحکام اس کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوگا۔ شاہ قسطنطنیہ نے فوری طور پر شاہ انگلستان ہنری سوم، شاہ جرمنی اور شاہ فرانس لوئی ناہم سے پرزور الفاظ میں درخواست کی کہ وہ سب مل کر فوری طور پر صلیبی جہاد کا اعلان کر دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان بیبرس قسطنطنیہ کو رونتا ہوا ایک ایک کر کے تمام نصرانی سلطنتوں کو پامال کرتا چلا جائے۔ شاہ جرمنی اور شاہ انگلستان نے اپنی داخلی پریشانیوں کے باعث کسی قسم کی مدد سے معذرت کر لی۔ البتہ شاہ فرانس لوئی ناہم مسلمانوں کی یلغار کی خبر سن کر کھول اٹھا اور اس کی مذہبی خدمات کا جذبہ خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے مردانہ وار شاہ قسطنطنیہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نہایت سرگرمی سے صلیبی جہاد کی پشت پناہی کا اعلان کر دیا۔ صلیبی جہاد کا آواز اس قدر پیٹا گیا کہ لوگ مذہبی جوش و خروش سے دھڑا دھڑ لشکروں میں شامل ہونے لگے۔ شاہ قسطنطنیہ کو صلیبی جہاد کی تیاری کے آغاز کی خبر ملی تو وہ مطمئن اور مسرور ہو گیا۔ اسی دوران اسے یہ خبر ملی کہ سلطان بیبرس اپنی افواج کے ساتھ قاہرہ واپس لوٹ گیا ہے تو اس کے سب خدشات مٹ گئے۔